یہ پورا کلمہ کیسے بنتا ہے؟ لا مانے نہیں. یہ دنیا کا واحد کلمہ ہے جو نفی سے شروع ہوتا ہے. لا مانے نہیں, لا لا نفی جنس سے. الہ, الہ مانے معبود, اے لا معبود, لا معبود. اچھا, اس کے بعد بحق, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق, حقیقی معبود اللہ ہی ہے. تو لا معبود بحق الا اللہ, یہ مطلب ہوا. ورنہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, لہذا کسی کی بھی عبادت کرو تو اسی کی عبادت ہے. ہاں, یہ مطلب نکال لیتے ہیں وہ. اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. کتا بھی نعوذ باللہ وہ معبود ہے, وہ خنزیر بھی وہ معبود. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں, وہی ہے, جس طرف دیکھو وہی ہے, تو اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. تو بحق ضروری ہے لانا, لا معبود بحق الا اللہ. اور کسی نے کہا لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں. کسی نے کہا لا حاکم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. کسی نے کہا سب کا مالک ایک, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا لیا انہوں نے؟ سب کا مالک ایک. یہ توحید الوہیت نہیں ہے جس کا مطالبہ ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. یہ لا رب الا اللہ, یہ توحید نہیں ہے. لا رب الا اللہ, کوئی کہتا ہے لا رب الا اللہ, یہ توحید. کوئی کہتا ہے لا حاکم الا اللہ, یہ توحید ہے. اور کوئی کہتا ہے لا موجود الا اللہ, یہ توحید ہے. حقیقی توحید ہے لا الہ لا معبود بحق الا اللہ. حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ ہے اسلام کی توحید اور اسلام کا کلمہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق اور تمام صحابہ کرام کا ایمان جس طریقے سے اس کلمے کے اوپر, یہی کلمے کا مفہوم تھا ان کے.